رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درخت میں سے ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 100۔ یہودیوں کے اسکالرز اور محقق قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقد کو اپنا پاسباں شجر قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے، چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ یہودی جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، یہ مارکا ہو کر رہے گا۔ اصل میں دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہی دین اور کتاب کی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب نے ان تعلیمات کی حقانیت کو آزمانے کے بعد انہی کا مطالعہ کر کے انہیں کمزور ایمان مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور ان پیشن گوئیوں پر زیادہ عمل کیا ہے جو ان کے خلاف ہیں۔ اس کے برعکس انہوں نے اس پر بھی عمل شروع کر دیا ہے جس میں سے ایک مہم ان کی غرقد لگانے کی ہے، جس کی کاشت کے لیے پوری دنیا میں اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجرکاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 میں تقریباً 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک پٹری کے دائیں اور بائیں جانب صرف غرقد ہی لگے ہوئے ہیں تاکہ جب فلسطین کی جانب سے کوئی راکٹ یا بم داغا جائے تو وہ اس سے بچ سکیں۔ اس شجرکاری مہم کے پیچھے ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں اور دوسری یہ کہ جتنی زیادہ جگہوں پر غرقد لگیں گے اتنی جگہ زمین وہ اپنے قبضے میں کر سکیں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے جافا دروازے کے باہر بھی غرقد بڑے پیمانے پر لگایا گیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اسی جگہ ایک ایئرپورٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 40 سال سے اس شجرکاری کی مہم تیز تو ضرور ہوئی ہے، لیکن اگر تاریخ پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ پچھلے 100 برسوں سے اس مہم کو چلایا جا رہا ہے تاکہ غرقد باقی رہے، اور باقی رکھنے کے لیے یہودی اپنے تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کو غرقد کا پودا لگانے کی پیشن گوئی کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ اسے مزید پھیلایا جائے۔ یہودی اپنے کام میں تو مصروف ہیں ہی، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ درختوں کی شجرکاری اور کاشت ایسے ممالک میں ہو رہی ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اکثریت میں ہیں، جن میں انڈونیشیا، ملائیشیا اور افغانستان شامل ہیں، جہاں ان درختوں کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ اور پھر ہندوستان بجرنگ دل نے یہودیوں کے تمام کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور غرقد کی شجرکاری اتنی تیزی سے انجام دی ہے کہ صرف مہاراشٹر میں 5 کروڑ غرقد کے پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کر رہی ہے، جس میں سے 3 کروڑ غرقد لگائے جا چکے ہیں، جبکہ راجستھان میں بھی اتنے ہی غرقد کے پودے لگائے جانے ہیں۔ اس غرض سے جہاں اسرائیل میں غرقد نامی درخت کی کاشت کے لیے عوام سے فنڈ لیے جاتے ہیں، وہیں اس کو کپڑوں پر بھی نقش کیا جاتا ہے۔ بے راہ نوجوان نسل بغیر تحقیق کچھ بھی اوڑھنے، بچھونے اور پہننے کے لیے پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ ایک پریس کمپنی نے غرقد کے درخت والی تصاویر کی ٹی شرٹس، مگس، بٹن، ٹوپیاں اور دیگر مصنوعات بھی آن لائن فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی نیشنل فنڈ کی زیر سرپرستی IILC امریکی ادارے USAID کے تعاون سے لگانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس تنظیم نے ایک کتابچہ طبع کیا تھا اور یہودیوں کو ایک خوبصورت تحریر کے ساتھ ہدایت دی تھی کہ جب تم گھر لوٹو تو درخت لگا کر لوٹو۔ سیو دا غرقد ٹری کا نعرہ بھی انہوں نے دیا تھا
واضح رہے کہ اس تنظیم کا اسرائیلی ملکیت میں تقریباً 31% حصہ ہے۔ غرقد درخت کو انگریزی میں بوستھورن کہتے ہیں اور یونانی نام لائسیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لائسیم تقریباً 70 اقسام کی ہے۔ ان میں سے لائسیم شوی نامی قسم متحدہ امارات میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ یہی قسم مدینہ منورہ میں بھی پائی جاتی تھی، تاہم اللہ کے رسول نے اسے ختم کروا دیا تھا۔ پھر بعد میں سعودی حکومت نے بھی اس کا صفایا کروا دیا۔ یہ درخت 4-5 یا زیادہ سے زیادہ 6 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اسے عربی میں اسویج کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور قسم لائسیم باربرم ہے جو 18ویں صدی عیسوی میں پائی گئی تھی، جسے طبی فوائد کی حامل قرار دیا گیا تھا، جو اسرائیل اور فلسطین میں بکثرت پائی جاتی ہے، جو دوسرے غرقتوں کے مقابلے میں زیادہ گھنے اور لمبے ہوتے ہیں۔ لائسیم کی ایک قسم افریقہ میں پائی جاتی ہے، جو افریقہ سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں لگائے گئے، جس کی شاخیں زمین سے آ کر لگتی ہیں۔ اور ان تمام غرقد کی قسموں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان تمام پر ایک جیسے سرخ یا نارنجی پھل لگتے ہیں۔ یہود و ہنود قرآن و حدیث کی تکذیب کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حق اور سچ جانتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کا بھرپور فائدہ اٹھا کر قیامت سے پہلے اور مسلمانوں سے جنگ کے دوران اس درخت کو اپنی ڈھال کے طور پر جائے پناہ کا منصوبہ بنا رکھا ہے، جبکہ اسرائیل کے بعد بھارت اور افغانستان 2 ایسے ملک ہیں جو غرقد کی پناہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی کاشت کروا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی جلد سوم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہیں۔ مفسرین کے مطابق غرقد دراصل شجر یہود ہے، جو گونگا درخت یا یہودیوں کا پاسباں درخت کہلاتا ہے۔ یہ خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ جنت البقیع کا اصل نام بھی بقیع الغرقد اسی لیے پڑا کہ یہ قبرستان پہلے غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا۔ شجر غرقد کو دجال کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقد کی کاشت کر دی ہے، جبکہ افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقد کاشت کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے بھارت کو اپنے ملک کی تمام بنجر اراضی پر غرقد کی کاشت کرنے کے لیے کثیر رقوم بھیجی ہیں۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے۔ ان کے اسکالرز اور محقق قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقد کو اپنا پاسباں شجر قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر جائے پناہ بن جائے گا۔